ہمارا بجلی کا وہ انکریز ہو جاتا ہے. جب گیس کی بندش ہوتی ہے تو وہ ہماری انڈسٹری جو کہ گیس پہ بجلی بنا رہی ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے. سو آلٹرنیٹ ہمارے پاس نہیں ہے. اگر فیول کا جو آلٹرنیٹ ہے وہ گورنمنٹ ہی اس کو دیکھ سکتی ہے تو تب ہی یہ مسئلے حل ہوں گے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جب تک گورنمنٹ ساتھ نہیں دے گی یا ان سورسز میں اضافہ نہیں کرے گی جن سے بجلی بنتی ہے تو پھر نہ تو بجلی پیدا ہو سکتی ہے نہ بجلی بنانے والی انڈسٹری جو ہے اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ حکومت جو اس وقت ہے یہ آئندہ اب واپس آتی ہے یا نہیں آتی اس کا سیٹ اپ کیا ہوتا ہے، لیکن حکومت نے جو ایک منصوبہ بنایا وہ 2030 تک انہوں نے کہا کہ ہوا اور سورج سے ہم 9700 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. بہت خوبصورت آئیڈیاز ہیں. یہ میں معذرت سے یہ اصل میں کہوں گا اتنا کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ جب آئی تھی انہوں نے بجلی کا پہلے یہ کہا کہ 2009 میں ہم بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. تو وہ خواب ہم تو ابھی تک وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور بلکہ وہ خواب جو ہے وہ ہولناک سے ہولناک ہوتا جا رہا ہے. صرف جو اس وقت جو رینٹل ہے وہ 62 جو گورنمنٹ نے اس وقت کہا تھا کہ ہم کتنے ہزار میگا واٹ لیں گے، ابھی تک صرف 62 میگا واٹ جو ہے وہ رینٹل پہ آیا ہے. اس کے علاوہ 1 میگا واٹ بھی رینٹل کا نہیں مل سکا ہمیں. لیکن اس کی دوسری یہ کہ جو ہمارے پاس آلریڈی یونٹ لگے ہوئے اس میں بھی تو ہماری پروڈکشن جو بہت کم ہے نا. ہائیڈل پاور پلانٹ جو ہیں ان میں سے 3700 میگا واٹ ہم لے رہے ہیں، تھرمل سے کوئی 1900 کے قریب ہم لے رہے ہیں، اینڈ جو آئی پی پی ایس ہمارے پاس لگے ہوئے اس میں 5000 کے قریب ہمیں پاور جنریشن مل رہی ہے. تو یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. حالانکہ آئی پی پی جو تھے ہمارے یہ ٹوٹل کوئی تقریباً 12,000 کے قریب تھے. 12,000 میگا واٹ جو ہے یہ ہمیں پاور پروجیکٹ ہمارے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی پاور جو ہے وہی ہمیں پوری نہیں مل رہی. ہاں بیسکلی اگر یہ کہیں تو میں اس کی بھی اصل میں آپ کو بریک اپ دے دیتا ہوں. یہ بیسکلی جو وابڈا کا جو ہائیڈل ہے یہ اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 6444 میگا واٹ جو ہے یہ ہماری کیپیسٹی ہے، انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، اور گرمیوں میں یہ ہمیں 6250 کے قریب ہمیں میکسیمم یہاں سے بجلی مل جاتی ہے. جینکوز جو ہیں یہ گورنمنٹ کی جو پاور اس میں 4829 میگا واٹ جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، اور اس وقت یہ کیپیسٹی کم ہو گئی کیونکہ ہمارے پلانٹس پرانے ہو چکے ہیں. یہ 3580 میگا واٹ ہے، لیکن اس پہ اویلیبلٹی ہمیں 2500 ہوتی ہے. یہ گورنمنٹ کی اپنی مجبوریاں ہیں. آئی پی پیز انکلوڈنگ دا نیوکلیر پاور جو ہے وہ 7400 میگا واٹ ہے. 7200 اس وقت ہماری یہ کیپیسٹی ہے، اس پہ ڈیپینڈیبل کیپیسٹی ہے، اور 7000 یہاں سے ہمیں مل سکتی ہے. رینٹل 62 ہے ہمارے پاس. یہ ٹوٹل ملا کے اویلیبلٹی جو گرمیوں میں ہوتی ہے وہ 15812 کے قریب ہوتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جی اس میں سے ہمیں کوئی بھی ہائیڈرو جو ہے وہ پانی کی بیس پہ چلے جاتے ہیں. اس وقت جیسے پانی نہیں ہے وہاں پہ ہماری پروڈکشن نہیں ہے. لیکن جینکوز اور آئی پی پیز کی جو یہ 11 یا 12 یا 13 ہزار کی پروڈکشن ہے اس میں سے ہمیں بیسکلی وہاں سے ہمیں بجلی نہیں مل رہی، اور اس کی وجہ جو پہلے افتخار صاحب نے بتائی وہ بیسکلی یہی ہے کہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس را مٹیریل تیل نہیں ہے تو بجلی تو نہیں بن سکتی. لیکن ابھی بات کی ہے افتخار صاحب نے کہ شمسی توانائی سے جو بجلی پروڈیوس ہو سکتی ہے، تو کیا وجہ ہے اس طرف گورنمنٹ کا دھیان کیوں نہیں ہے؟ گورنمنٹ نے کہا ہے نا 2030 تک کریں گے. 2030 کے بعد یہ ہوگا. کیپٹل کاسٹ ہے نا، کیپٹل کاسٹ. کوئی اگر ہمارے پاس کوئی باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی، دیکھیں انویسٹمنٹ اگر باہر سے آئے گی، اب باہر سے انویسٹمنٹ کی بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس وقت جو ہمارے گیس کے شارٹیجز ہیں، ہماری ایک آئل فیلڈ ہے مول کے نام سے فرنٹیئر میں جی، اس میں سے 50 MCFD 50 ملین کیوبک فیٹ گیس ہمیں ڈیلی ملا کرتی تھی. وہاں پہ ہوا یہ کہ وہاں کے کچھ لوگوں نے وہاں کے آدمیوں کو اغوا کیا جی، اور 5 آدمیوں کو زندہ جلا دیا گیا. وہ ہنگری کی جو کمپنی تھی وہ کمپنی چھوڑ کے وہ بھاگ گئی ہے. انہوں نے کہا ہم یہاں پہ کام نہیں کریں گے. تو آپ ان حالات میں اس وقت وہ مول کی 50 MCFD گیس ہمیں اویلیبل نہیں ہے. گیس ہے اویلیبل نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. وہاں پہ حالات اس طرح کے بنا دیے گئے. اب حالات کس قسم کے ہیں؟ کیونکہ اب میں آپ کو صرف یہی گیس کا اب یہی میں آپ کو عرض کر دوں کہ گیس میں بھی اس وقت یہی پرابلم بنی ہوئی ہے
کہ ہماری گورنمنٹ کی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جی 2008-2009 میں ہماری یہ جو شارٹیج سٹارٹ ہوئی تھی، اس وقت ای سی سی نے میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم 2 چھٹیاں یہ نومبر سے لے کے مارچ تک کا انہوں نے ہمیں شیڈیول دے دیا کہ ہم ہفتے میں 2 چھٹیاں کیا کریں گے. ہم اس کے مطابق چلتے رہے. اس کے بعد جب اب اس سال ہمارا جو 2010-2011 کا جو پروگرام ای سی سی نے پاس کیا، وہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ جی 2 سے 3 چھٹیاں ڈپینڈنگ اپون دی ویدر ہم چھٹیاں کریں گے. لیکن وہ 2 یا 3 کی بجائے یہ ای سی سی کی میٹنگ باقاعدہ جب ڈیسائیڈ ہوا تھا، انہوں نے کیلکولیٹ کر کے یہ ڈیسیژن دیا. لیکن ہوا کیا کہ پنجاب میں 5 دن تک کی چھٹیاں گئیں، ہفتے میں 5 دن ہماری انڈسٹری گیس کی وجہ سے بند رہی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فیبروری 2010 سے لے کے فیبروری 2010 تک ہم اس 1 سال میں 125 چھٹیاں کر چکے ہیں گیس کی وجہ سے. آپ امیجن کریں کہ جس ملک میں یا جس انڈسٹری کو 365 دن میں سے 125 دن گیس نہیں ملے گی، بالکل صحیح، تو وہ انڈسٹری نے کیا چلنا ہے؟ اب کہ 300 ٹیکسٹائل جو ہے 365 دنوں پہ بیسڈ ہے. جو بینک کے جو مارکس ہیں وہ 365 دن پہ جانے ہیں، لیبر کو 365 دن کی طرح ملتی ہے. بالکل ایسے ہی. ایکسپورٹ میں ہم نے کمٹمنٹس اس حساب سے کرنی ہے. لیکن اگر یہ اویلیبلٹی اس لحاظ سے اگر یہ ہوگی تو یہ تو انڈسٹری تو تباہی کے دہانے پہ جا چکی. میاں صاحب ابھی وہ کسی نے کہنا کہ کب تک تو اونچی آواز میں بولے گا، تیری خاطر کون دریچہ کھولے گا. جیسے اس وقت شہر کی صورتحال ہے، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا ایک رد عمل جو ہے وہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے، لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں. لیکن اس وقت آج کی کیا صورتحال ہے؟ اصل میں یہ جو رد عمل ہے نا، یہ آؤٹ آف فیصل آباد تو کل سے شروع ہے جی. شیخو پورا گجرانوالا وہاں تو یہ کل سے شروع ہوا ہوگا. جی جی. فیصل آباد اس میں آج شامل ہو گیا ہے. تو میں بھی وحید خالق رامے ہمارے ساتھ یہاں ہوتے جی، لیکن کیونکہ وہ احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ وہیں پھنسے ہوئے ہیں. جی. تو میری ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جی ہمیں ایک بہت بڑا جلوس ہے ہمارے ساتھ، تو یہاں لے کے آ رہے ہیں. تو یہ شاید آپ کو یاد ہو کہ 1-2 سال پہلے یہاں اسی طرح کا ایک ہنگامہ ہوا تھا بالکل، جس میں کافی نقصان بھی ہو گئے تھے. ایک وہ بیکری جو تھی اس کو آگ لگ گئی تھی. جی جی. تو یہ لوگوں کا غصہ جو ہوتا ہے یہ عام طور پہ پبلک کی ہی چیزوں پہ نکلتا ہے. بالکل ایسے ہی، ایسے ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اس طرح کی ایجیٹیشن کرتے ہیں تو ہم اپنا نقصان کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی سمجھ میں یہ بات احتجاج کے بغیر نہیں آتی. بالکل ایسے ہی. دیکھیں 3 ارب روپے سے ایم پی ایم این اے کے لیے لاجز بننے لگے ہیں. اس کو عوام سے ملانے کے لیے یہ ایک سرنگ بنا رہے ہیں، ٹنل کے اندر سے وہ آئیں گے تاکہ پبلک نہ انہیں دیکھ سکے یا ان پہ حملہ نہ ہو جائے. میرا خیال ہے کہ کسی ملک میں برطانیہ، امریکہ، کسی جگہ کسی کو اتنی سہولت نہیں ہے. ممبران ان کے اسمبلی جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، ٹیکسیوں میں بیٹھتے ہیں اور آتے ہیں، بسوں میں بیٹھ کے آتے ہیں. بلکہ ہیلری کلنٹن ان کی وزیر خارجہ ہے جی، وہ ایک اجلاس میں لیٹ ہو گئی تو کلنٹن جو ان کے ہسبینڈ بھی ہیں وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ آ رہی تھی، ٹرین پہ. جی. تو رستے میں کسی خرابی کی وجہ سے ٹرین لیٹ ہو گئی ہے تو وہ 15 منٹ لیٹ ہو گئی ہیں اس وجہ سے. دراصل سر ہمارے جو کنٹری ہے پاکستان میں ایک تصور ایسا خوبصورت ہے، ایسا فینٹیسیز میں رہنے والا کہ وہ جی ایک بندہ ایم پی اے ایم این اے بن جاتا ہے تو وہ شاید عام لوگوں سے کوئی ہٹ کے کوئی چیز ہو جاتا ہے. یہ جو ڈسکشن جو ہے نا یہ ہماری اصل میں اب سیاسی ہو گئی ہے. ہمیں ایسا بھی ہو رہا ہے. ہم ادھر چل رہے تھے جی آپ ٹیکسٹائل اور کرائسس پہ آ رہے تھے. یہ کرائسس میں اس لیے تھوڑا سا یہ کر دوں گا کہ جب تک کہ یہ سیاسی پرابلم یہاں پہ بہت بڑا ہے. گیس کے معاملے میں عرض یہ کر دوں. اچھا میں تھوڑی سی آپ کی سوری بات کر، اگر گیس کا جو پرابلم ہے جی ہم اس پہ بات کرنے لگے ہیں اور آپ زیادہ جانتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو ہم لوگوں نے یہ فرٹیلائز کی جو انڈسٹری لگائی ہے جی اور اس کو ہم نے گیس دی ہے، یہ اس وجہ سے مس مینج نہیں ہوئے کوئی گیس کے سلسلے میں؟ نہیں، اس کی گیس زیادہ ضرورت ہوتی ہے. نہیں وہ پرابلم نہیں تھا. آج سے پہلے پنجاب کی اگر میں بات کروں سوئی ناردرن کے اوپر 3 اس وقت فرٹیلائزر جو چل رہے تھے، اس میں داؤد ہرکولیز، پاک امریکن اور ایک ملتان میں جو لگا ہوا ہے یہ پاک عرب. یہ تینوں جو فرٹیلائزر کی انڈسٹریز ہیں اس پہ تقریباً کوئی 120
25 के करीब MCFD गैस इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन ये चल रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली बात ये हुई कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये 2005 के एंड में OGDCL ने कादरपुर गैस फील्ड पे एक सर्वे किया जी, और उनका ख्याल ये था कि हम कुछ यहाँ पे वेल्स नए डिग करके हम 100 MCFD गैस यहाँ पे फालतू निकाल सकेंगे। उस वक्त तक वहाँ से 500 MCFD गैस प्रोड्यूस हो रही थी। अब इस बेसिस के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट से कहा, गवर्नमेंट ने टेंडर दे दिया कि ये 100 MCFD गैस के लिए, गैस हमारे पास जो अवेलेबल होगी, इसके लिए उन्होंने टेंडर किया। फर्टिलाइजर जो एंग्रो फर्टिलाइजर है जो डाकी में लगा हुआ है, जो लग गया है, उन्होंने बिड किया और उनको ये 100 MCFD गैस जो एडिशनल निकलनी थी वो उनको दे दी गई कि जी आप ये लगा लें और ये जो एडिशनल गैस आएगी। अब हुआ ये कि हमारा गवर्नमेंट की मिस मैनेजमेंट का आप हाल देखें कि वो 100 MCFD गैस आज तक प्रोड्यूस नहीं हुई, जो कि पहले दे दी गई, जो कि पहले दी गई, जी। पैदा होने से पहले वहां पे वो बेच दी गई। अब वो फर्टिलाइजर प्लांट लग गया है और अब ये हुआ ये है कि क्योंकि वो लग गया और वो क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है, इंटरनेशनल पार्टी है, ये छोटे लोगों का जो हम लोगों की बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट है उसको गवर्नमेंट ने नहीं देखा और वो इंडस्ट्री जो अब लगी है जिसकी की गैस अभी प्रोड्यूस नहीं हुई उसको हमारे हिस्से में से गैस देनी शुरू कर दी है। तो उसकी वजह से हमारा कोई 1.5 दिन तो हमारा गैस की लोड शेडिंग पूरे पंजाब की, क्योंकि सबसे बड़ी तो तकलीफ हमें ये है कि हुआ क्या है, जो गैस हमारा ये ख्याल था कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमने जहाँ पे इंडस्ट्री लगाई रिमोट एरियाज के पाकिस्तान का किसी जगह पे भी जिसने इंडस्ट्री लगाई उसने ये लगाई कि पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ। लेकिन आज पिछले अब 2 साल से हमें ये पता चल रहा है कि जी नहीं, आपने अगर पंजाब में इंडस्ट्री लगा ली है तो आपको गैस नहीं मिलेगी, क्योंकि गैस जो हमारा जो आर्टिकल 158 जो कहते हैं उसके मुताबिक आपके पास गैस, जिन सूबों की गैस है वो उनके पास जाएगी। अब ये मुल्क को सूबाइयत पे तकसीम करना जा रहे हैं कि हर सूबे में जो चीज़ निकलती है वो उसका हिस्सा होगा, जिसके लिहाज से हमें पंजाब में या तो ये हमें गवर्नमेंट बताए जी कि हमने इंडस्ट्री पंजाब में बंद कर देनी है या ये हमने पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाई हुई है। जी, मौजूद ख्वातीन हज़रात, आप सुन रहे हैं हमारा FM 90 फैसलाबाद के स्टूडियो से प्रोग्राम टू द पॉइंट। यहाँ हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।